آج ہم ایک بہت ہی پراسرار اور مقدس صندوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تابوت سکینہ۔ ہم ایک ایسی نشانی جس کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں فرعون کا لشکر بھی اس سے ڈرتا تھا، ہم اور بنی اسرائیل کے لیے تو یہ طاقت اور رحمت کا آپ کہہ لیں مرکز تھا۔ بالکل، یہ صرف ایک صندوق نہیں تھا، دیکھیں نا، یہ اللہ کی طرف سے سکون اور فتح کی ایک علامت سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، سورۃ البقرہ آیت 248، اس میں واضح کہا گیا ہے کہ یہ صندوق آئے گا اور اس میں رب کی طرف سے تسکین ہوگی۔ تسکین، جی سکون۔ جی، سکون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہوں گے اور فرشتے اسے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، زبردست۔ اچھا، تو ان تبرکات میں تھا کیا؟ مطلب روایات کیا کہتی ہیں؟ جو عام طور پر روایت ملتی ہیں ان کے مطابق اس میں موسیٰ علیہ السلام کا وہ مشہور عصا تھا۔ اچھا، وہ لاٹھی جس سے معجزے دکھائے؟ جی وہی، اور ہارون علیہ السلام کا امامہ، امامہ، اچھا، اور تورات کی اصلی لوحیں، وہ پتھر کی تختیاں۔ جن پر 10 احکام تھے؟ جی، یہ کم از کم ان کے ٹکڑے، اور وہ جو من و سلوہ آتا تھا جنت سے، ہاں، وہ خاص کھانا۔ اس کا بھی کچھ حصہ کہتے ہیں اس میں محفوظ تھا۔ یعنی یہ تو بہت ہی مقدس اشیاء کا مجموعہ تھا۔ بالکل، لیکن بات صرف ان چیزوں کی نہیں تھی، اصل اہمیت وہ روحانی پہلو تھا جو اس سے جڑا تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ یہ جنگوں میں بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتا تھا، ان کے لشکر کے آگے آگے چلتا تھا، اور جہاں یہ تابوت ہوتا تھا وہاں اللہ کی مدد آتی تھی، ایک خاص قسم کا سکون، سکینہ نازل ہوتا تھا۔ سکینہ، اسی لیے اسے تابوت سکینہ کہتے ہیں۔ جی بالکل، یہ سکون دلوں کو مضبوط کرتا تھا اور دشمنوں پر ایک، آپ کہہ لیں، ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ تو یہ ان کے ایمان اور عمل سے جڑا ہوا تھا؟ یقیناً، اور یہی وجہ ہے کہ جب بنی اسرائیل راستے سے بھٹکے، گناہوں میں پڑے، تو یہ عظیم نعمت ان سے چھن گئی۔ کیسے؟ ان کے دشمن تھے فلسطینی قوم، جنہیں عمالقہ بھی کہا جاتا ہے بعض روایات میں، وہ جنگ میں غالب آ گئے اور یہ تابوت ان سے چھین کر لے گئے۔ اوہو، یہ تو بہت بڑا دھچکا ہوگا بنی اسرائیل کے لیے۔ بہت بڑا، یہ ان کی روحانی کمزوری کی بھی علامت تھی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اچھا، اللہ کی قدرت دیکھیں، فلسطینی اسے اپنے شہروں میں لے گئے، لیکن یہ ان کے لیے وبال جان بن گیا۔ وبال جان؟ مطلب جس شہر میں رکھتے وہاں کوئی نہ کوئی آفت آ جاتی، وبائیں پھوٹ پڑتی، لوگ بیمار ہوتے، عجیب واقعات ہوتے، ان پر ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ آخر کار وہ تنگ آ گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی اسے واپس بھیج دو۔ واپس بنی اسرائیل کو؟ جی، انہوں نے اسے ایک بیل گاڑی پر رکھا اور بس اسے ہانک دیا بنی اسرائیل کے علاقے کی طرف، ایک طرح سے جان چھڑائی۔ واہ، یعنی اللہ نے خود اس کی واپسی کا انتظام کیا؟ بالکل، اور جب یہ واپس آیا تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور پھر ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ جی، ان ادوار میں اس تابوت کو بہت بہت زیادہ عزت اور احترام ملا۔ حضرت سلیمان نے تو وہ عظیم ہیکل بھی بنوایا تھا۔ جی، ہیکل سلیمانی یروشلم میں، اور اسی ہیکل میں ایک انتہائی مقدس جگہ پر اس تابوت کو رکھا گیا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کا سنہرا دور تھا۔ لیکن آج تو وہ ہیکل بھی نہیں رہا، اور اس تابوت کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے نا، آج یہ کہاں ہے؟ یہی تو وہ سوال ہے جو ایک بڑا راز ہے۔ صدیوں سے لوگ اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کیا نظریات ہیں؟ کچھ تو لوگ سوچتے ہوں گے۔ ہاں، مختلف باتیں ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جب بخت نصر نے یروشلم تباہ کیا، اس سے پہلے ہی اسے کہیں چھپا دیا گیا تھا، شاید ہیکل کے نیچے ہی کہیں خفیہ تہخانوں میں، یا کسی غار میں۔ ہاں، یا کسی نامعلوم غار میں۔ کچھ یہودی اور عیسائی روایات میں بھی اس کی تلاش کا ذکر ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ کہیں موجود ہے۔ اور اسلامی روایات میں مستقبل کے حوالے سے کچھ کمزور روایات میں اشارے ملتے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں، شاید امام مہدی کے ظہور کے وقت، دوبارہ ظاہر ہوگا۔ اچھا، ایک نشانی کے طور پر؟ جی، ان کی آمد کی نشانیوں میں سے ایک کے طور پر، لیکن فی الحال اس کا حتمی مقام کوئی نہیں جانتا، یہ ایک سربستہ راز ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ تابوت سکینہ یہ محض لکڑی کا صندوق نہیں تھا، یہ تو ایمان، اللہ کی مدد اور اطاعت اور نافرمانی کے نتائج کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ بالکل، بنی اسرائیل کے لیے سکون کا باعث، دشمنوں کے لیے خوف کا نشان۔ اور آج بھی بھلے ہمیں یہ نہ پتا ہو کہ وہ تابوت کہاں ہے، جی، لیکن اس کی پوری کہانی، اس کا ملنا، چھننا، پھر واپس آنا اور پھر غائب ہو جانا، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے نا؟ یقیناً،
یہ ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ ایمان کی، مقدس چیزوں کے احترام کی اور اللہ کے احکامات پر چلنے کی کیا اہمیت ہے، اور ان سے دوری کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ سبق آج بھی ہمارے لیے غور طلب ہیں۔